نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز و محتشم سامعین اکرام، علماء اکرام اور زینت مجلس صدارت، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا موضوع سخن ہے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستانی محترم، تاریخ اسلام کے صفحات ایسی شخصیتوں کے تذکیروں سے بھرے پڑے ہیں کہ جن کی خدادار بصیرت سے ایک دنیا مستفیض و مستفید ہوتی رہی ہے، جس کا تذکرہ گستاخ رسول پر بجلی بن کر گرتا ہے اور اہل محبت کے دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ عالیہ میرا اشارہ سخن تاجدار بریلوی، تاجدار اہل سنت حضرت علامہ امام احمد رضا خان بریلوی کی طرف ہے۔ دوستانی محترم، کون احمد رضا؟ میں بتاتا ہوں، وہ احمد رضا کہ جس نے ایک کم فہم مفتی کے منہ پر 13 سال کی عمر میں زناٹے دار تمانچہ رسید کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہندوستان دارالحرب نہیں دارالاسلام ہے، اور یوں ہندوستان کے سادہ لوگ مسلمانوں کو موت کے منہ میں ذلت و غربت کی موت مرنے سے بچا لیا۔ کون احمد رضا؟ میں بتاتا ہوں، وہ احمد رضا کہ جس نے قائد اعظم اور علامہ اقبال سے پہلے 2 قومی نظریے کا پرچار کیا۔ کون احمد رضا؟ وہ احمد رضا کہ جس کی پاکستان بنانے میں خدمات قائد اعظم اور علامہ اقبال سے کسی بھی لحاظ سے کم نہ تھی۔ کون احمد رضا کہ جس کو جس نکاح سے دیکھو وہ کمال پر نظر آئیں گے، بطور مترجم دیکھو میرے اعلیٰ حضرت تمہیں کمال پر نظر آئیں گے، بطور سائنسدان دیکھو میرے اعلیٰ حضرت تمہیں کمال پر نظر آئیں گے، بطور شاعر دیکھو تمہیں کمال پر نظر آئیں گے، بطور مصنف دیکھو تمہیں کمال پر نظر آئیں گے، بطور شاعر دیکھو تمہیں کمال پر نظر آئیں گے، بطور قاری دیکھو تمہیں کمال پر نظر آئیں گے۔ الغرض تم جس کا نکاح سے دیکھو میرے اعلیٰ حضرت تمہیں کمال پر نظر آئیں گے، کمال پر نظر آئیں گے۔ دوستان محترم، میرے اعلیٰ حضرت یہ تمام تر کمالات کے باوجود اپنی پہچان کچھ یوں کرواتے تھے: اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ دوستان محترم، جب میرے اعلیٰ حضرت مسجد نبوی کی رشک سے دوست فضاؤں میں پہنچے تو حضور کی بارگاہ میں باادب کھڑے ہو کر کچھ یوں عرض کرتے ہیں: کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ والسلام۔